یہ ملفوظات ہے احمد رضا بریلوی کی لکھی ہوئی، جو بریلویت کے اعلیٰ حضرت ہے، جو بریلویت کے امام ہے، بریلویت کے سردار ہے، بریلویت کے بانی ہے احمد رضا بریلوی۔ یہ کتاب ہے ملفوظات، اس کا صفحہ نمبر ہے 421۔ احمد رضا بریلوی نے اس صفحے پر اس عبارت میں کس طرح سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے دیکھ لو۔ صفحہ نمبر 421 ہے۔ احمد رضا بریلوی نے لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ غور کرنا کس طرح سے بریلویت کے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد رکھو، میں اپنی طرف سے اس کتاب میں کوئی جملہ لگا کر تم سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کتاب میں مباشرت لکھا ہوا ہے، شباشی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ شباشی تھی اس نے مباشرت کہہ دیا، کوئی تعویل نہ کر سکے گا۔ یہاں پر مباشرت لکھا ہوا ہے، اور یہ کہاں سے شائع ہوئی ہے یہ بھی سن لو۔ مفتی اعظم ہند اکیڈمی، چمیلی چوک، صدر بازار، چھتیس گڑھ سے شائع ہوئی ہے یہ۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 421 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے احمد رضا بریلوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی قبر میں زندہ ہے اور مباشرت کرتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اگر یہی بات احمد رضا بریلوی کے والد کے بارے میں کہہ دی جائے کہ احمد رضا بریلوی کا ابا زندہ ہے اور قبر میں امی کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، اگر میں یہ کہہ دوں تو پوری بریلویت چیخ پڑے گی۔ یہاں پر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، بریلویت خاموشی اختیار کر چکی ہے۔ نحمده ونصلي اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے محبوب، آپ فرما دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے اس کلپ کو سماعت کی جس میں ایک وہابی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گستاخ کہہ رہا ہے کہ بریلوی کے بانی، بریلوی کے سردار، بریلوی کے پیشوا امام احمد رضا، وہ کہہ رہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ گستاخی کی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا کہ اپنی قبر میں ازواج مطہرات کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ مکار، دجال، کذاب و شیطان پوری عبارت نہیں پڑھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا قول نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اعلیٰ حضرت گستاخ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء کرام نے، جیسے کہ امام سبکی، امام زرقانی، امام ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہم نے اس قول کو اپنی کتاب میں نقل کیا اور جگہ دی۔ اگر اعلیٰ حضرت گستاخ ہے تو ان اکابر علماء کرام بھی گستاخ ہے۔ جو حکم اعلیٰ حضرت کے لیے ہے وہی حکم ان علماء کرام کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اکرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہے الملفوظ میں۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں، ان کا ترکہ باٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبر میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس قول کی بنیاد پر انہوں نے اعلیٰ حضرت کو گستاخ نبی اور گستاخ ازواج مطہرات ٹھہرایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں ایک عبارت موجود ہے، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں
ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 27 میں عبارت موجود ہے، وہ مکار کذاب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شباشی فرماتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ اپنا قول نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے محمد عبد الباقی زرقانی کی عبارت نقل کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبارت کو علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا قول نہیں بلکہ عبد الباقی زرقانی کا قول ہے، جو زرقانی شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ نقل سبکی فی طبقاتہ عن ابن فورک انہ علیہ السلام حی فی قبرہ الحقیقت للمجاز، فرماتے ہیں یصلی فیہ بآذان و اقامت، قال ابن عقیل ویزاجع ازواجہ۔ امام سبکی نے طبقات ابن فورک سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں حقیقی حیات کے ساتھ بلا شائبہ مجاز زندہ ہیں اور اس میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا کہ یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے ساتھ معاشرت بھی فرماتے ہیں، شباشی بھی فرماتے ہیں۔ تمام وہابیوں کو چیلنج ہے، اگر ہمت ہو تو علامہ عبد الباقی زرقانی، امام سبکی، امام ابن عقیل پر گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگاؤ، جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا اور اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ جو حکم اعلیٰ حضرت کے لیے ہوگا وہی حکم ان علماء اکرام کے لیے بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کا اپنی ازواج مطہرات سے شباشی کرنا کوئی عیب یا بری بات نہیں ہے جس کی بنا پر اس کو دنیا انبیاء کی توہین قرار دیا جا سکے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو الملفوظ میں اعلیٰ حضرت کا قول نقل کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا اپنا قول نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں، خود اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کو نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت کا خود یہ اپنا قول نہیں ہے جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت کو گستاخ نبی کی گستاخ ازواج مطہرات ٹھہرایا جائے۔ اگر جسے دیکھنے کی شوق ہو تو جاؤ زرقانی شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے یہ عبارت۔ اگر اس عبارت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت گستاخ ٹھہرتے ہیں تو ان علماء کرام بھی گستاخ ہیں، اگر نہیں، اگر جو فتویٰ تمہارا، جو حکم تمہارا ان علماء کرام کے لیے ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کے لیے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو تھا۔ میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے۔